السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کامیابی کی چابی ہے، اور جب زندگی کو پرکھنا شروع کیا تو معلوم ہوا یہ تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑے تو صبر، کوئی روٹھ جائے تو صبر، مانگنے پر جب کچھ نہ ملے تو صبر، کسی کی یاد میں آنکھیں بھر آئیں تو صبر۔ لیکن صبر تب آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ پھر ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز جو کہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی نماز سے مدد مانگتے، یعنی جب بھی ان کو کوئی مشکل آتی تو وہ نماز میں مشغول ہو جاتے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ذرا سوچیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا دیا اور صبر کرنا سیکھ لیا، اسے دنیا کی کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ بس پھر دنیا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے ہی کافی ہے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں محنت اور بڑی ڈگریاں بھی ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں، یہاں تک کہ زمین والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس ہمارا تعلق آسمان والے سے پختہ رہنا چاہیے، ہمارے سجدے طویل ترین ہونے چاہیے، تو ہماری مشکلات بھی قلیل ہو جائیں گی۔ دعاؤں کے عمل سے اللہ تعالی ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سب کو شاد و آباد رکھے، اور ہر معاملے میں صبر کرنے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔